کیوں کرنی ہے خودکشی؟ وہ مجبوریوں کا رونا رو کر ڈرامہ رچا کر کسی اور کے ساتھ آن لائن رہتا ہے اور تم خود کو برباد کرنے پہ تل جاتے ہو۔ ایک بات اپنے پلو سے باندھ لو، جو گھر کی عزت نہ بنائے، ہاتھ نہ تھامے، ہم سفر نہ بنائے، پھر قسمیں اٹھائے وعدے کرے تم کبھی ایسے انسان کی باتوں میں نہ آنا، کبھی خود کو کسی 2 ٹکے کے انسان کے لیے برباد نہ کرنا، اور خود کی زندگی کو ایسے موڑ دے دینا کہ اسے پتہ چل جائے کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ ظالم کا ظلم ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھنا، جب فرعون سر اٹھاتا ہے پھر وہاں ایک موسیٰ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑا بدبخت اور منافق وہ شخص ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ پوری دنیا خلاف ہو جائے، مظلوم کے لیے آواز اٹھانا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، یہ اخبار بھی تمہارا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا۔ تم ہو فرعون تو موسیٰ ضرور آئے گا۔ جس کو انا کہہ رہے ہو نا، وہ عزت نفس ہے میری، اور جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، ایسی چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ ایک بے اولاد عورت جو پچھلے کوئی 4-5 سال سے اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اس کو مذاق میں چھیڑا جاتا ہے، کب سنا رہی ہو پھر خوشخبری؟ اب سنا بھی دو خوشخبری۔ اور وہ مسکرا رہی تھی۔ تب مجھے پہلی بار زندگی بہت مشکل لگی، جب میں نے یہ سیکھا کہ جس بات پہ دھاڑیں مار کر رونے کا دل کرتا ہے، اب اسی بات پہ سب کے سامنے مسکرانا پڑتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہمارے اپنے دانت ہماری اپنی زبان کو کاٹ لیتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے۔ تو کیا ہم اپنے دانت نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں؟ نہیں نا۔ بالکل اسی طرح کبھی کبھی ہمارے اپنوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر نہ جانے کیوں ہم ناراض ہو کر اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ غلطیاں کرنا اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھتے رہنا، یہی کامیابی ہے۔ اور غلطی اس سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی جب میں نے خود کو یہ سمجھایا کہ جو تمہارا نہیں وہ تمہارے دانتوں کے بیچ سے بھی چھین لیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے بھی نکال کر تمہاری جھولی میں رکھ دیا جائے گا۔ اور یہ اس کی تقسیم ہے۔ میرے اللہ کو اپنے بندے بڑے پیارے ہیں۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں کی جائے گی۔ جب مان ٹوٹ جائے نا تو ضد کی جگہ خاموشی لے لیتی ہے، اور پھر انسان خاموش ہو کر ہر ضد سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو ان کی ناکامی اور پریشانی پر افسوس کرتے ہیں، لیکن ان کی کامیابی اور خوشیوں پر اور بھی زیادہ افسوس کرتے ہیں۔ زندگی میں بعض دفعہ ہم یوں ہی چلتے چلتے غلط موڑ جاتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا چلنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ راستہ ہماری منزل کو نہیں جاتا۔ اب وہاں بیٹھے خود کو یا قسمت کو کوسنے سے بہتر ہے کہ بندہ یہ سوچ کر پلٹ جائے کہ کوئی نہ کوئی راستہ تو ہمارا ہوگا نا۔ کل رات اڑ رہے تھے ستارے ہوا کے ساتھ، اور میں اداس بیٹھا تھا اپنے خدا کے ساتھ کہ یا تو قبولیت کے طریقے سکھا مجھے، یا پھر میرے دل کو باندھ دے اپنی رضا کے ساتھ۔ حکیم لقمان سے ایک بار پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ کوئی ہے؟ تو فرمایا ہاں ہے، جب کوئی سفید پوش انسان انتہائی مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، تب اس کے لیے وہ لمحہ موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔
اللہ کسی سفید پوش پر وہ وقت نہ لائے، آمین۔ ہم جب کسی کو فوری دستیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم فارغ ہیں یا ہمیں اور کوئی کام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں سب کاموں سے آپ اہم ہیں، لیکن افسوس تب ہمیں فضول سمجھ کر ایک طرف کر دیا جاتا ہے۔ پتہ ہے نفسیات کہتی ہے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا تو کامیابی کا چانس 0% ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا تو کامیابی کا چانس 10% ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ نو ہاؤ تو کامیابی کا چانس 20% ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے کاش میں یہ کر سکتا کامیابی کا چانس 30% ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں I want to do it کامیابی کا چانس 40% ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے I think میں یہ کر لوں گا تو کامیابی کا چانس 50% ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے ہاں میرے سے یہ ہو جائے گا کامیابی کا چانس 60% ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے میرے خیال سے میں یہ کر سکتا ہوں کامیابی کا چانس 70% ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے ہاں میں کر سکتا ہوں کامیابی کا چانس 80% ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے اب میں یہ کرنے لگا I'm just gonna do that تو کامیابی کا چانس 90% ہوتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے انشاءاللہ اب یہ میں کام کرنے لگا ہوں تو کامیابی کا چانس 100% ہوتا ہے۔ پریشان ہو کس سے؟ نعمتوں سے۔ پتہ ہے آپ کا پریشان کرنے والا بچہ کئی بانجھ لوگوں کا خواب ہے، آپ کا چھوٹا سا گھر کئی بے گھر لوگوں کا خواب ہے، آپ کا تھوڑا سا پیسہ کئی قرضدار لوگوں کا خواب ہے، آپ کی یہ صحت ہسپتال میں پڑے کئی بیمار لوگوں کا خواب ہے، آپ کی یہ خوشیاں کئی ڈپریشن زدہ لوگوں کا خواب ہے، آپ کے گھر میں فریج، اے سی، آرام دہ بستر، آرام دہ گاڑیاں، یہ سہولتیں تو نمرود اور فرعون کے پاس بھی نہیں تھی، جنہیں گمان تھا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ ان آنکھوں سے دنیا دیکھتے ہو، پتہ ہے یہ ہر نابینا انسان کا خواب ہے۔ یہ آنکھیں تمہارے پاس ہیں، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، ہاں تمہیں نواز دی گئی ہیں۔ روٹی کا یہ نوالا آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہو، اور خدا کی مرضی شامل نہ ہو تو یہ ایک نوالا آپ کی جان لے سکتا ہے۔ ہمارے آج کل ماں باپ کہتے ہیں او جی اسی پتر دا ویاہ نہیں کروانا، ابھی کریئر بنائے گا، اپنے آپ کو سیٹ کرے گا، اور وہ 35 سے 40 سال تک کی عمر تک اپنا کریئر بناتا ہے۔ بیٹی کی بات کرے تو صاف کہا جاتا ہے جی اس نے آگے پڑھنا ہے، ابھی اسے آگے پڑھانا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، کریئر بنانا ہے۔ 30 سے 35 سال کی عمر تک وہ کریئر بناتی ہے، تو بناؤ کریئر، بناتے رہو کریئر، کس نے روکا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس وقت معاشرے میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت شادی ہے۔ جب بچوں کی شادی وقت پر نہ کروائی جائے تو بچے یہ 2 قدم اٹھاتے ہیں، یا بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں یا پھر زنا کرتے ہیں۔ نہیں یقین آ رہا ٹھیک ہے، میرے پاس سوشل میڈیا پہ تقریباً 5 ملین لوگ فالو کرتے ہیں، میں دکھاتا ہوں میرا ان باکس بھرا پڑا ہے ایسے میسیجز سے، کسی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، کہیں کچھ ہے تو کہیں کچھ، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ جب سانحہ ہو جاتا ہے، جب پیروں کے نیچے زمین نکل جاتی ہے، پھر یہ ماں باپ کہتے ہیں او جی مقدر میں یہی لکھا تھا، نصیب میں یہی لکھا تھا۔ کیا نصیب کہتے اتنا لمبا جہیز بناؤ؟ کیا نصیب کہتا ہے امیر ترین لڑکا دیکھو؟ کیا نصیب کہتا ہے کہ 18ویں گریڈ کو آفیسر دیکھو؟ کیا نصیب کہتا ہے کہ آس پاس کے شریف مڈل کلاس رشتے چھوڑ کر کسی اوورسیز فیملی کے انتظار میں بیٹھے رہو؟ کیا نصیب کہتا ہے کہ پہلے 35 سال تک بچوں کو بٹھائے رکھو؟ کیا نصیب کہتا ہے پہلے کوٹھی بنگلہ بناؤ پھر اچھا رشتہ ملے گا؟ کیا نصیب میں لکھا ہے کہ بڑے میرج ہال میں شادی نہیں کرو گے تو شادی نہیں ہوگی؟ کیا نصیب میں لکھا ہے کہ ولیمے میں اچھا کھانا بنانے پر ہی شادی ہوگی؟ کیا نصیب میں لکھا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو شادی پر بلاوا دیں گے تو شادی ہوگی؟ شادی کو مشکل نصیب نے نہیں آپ نے کیا ہوا ہے۔ آپ نے اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، ہزاروں انتظام کرنے کے لیے بچوں کو جوانی میں بوڑھا کر دیا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے وہ جی بس نصیب میں ہوگا تو شادی ہوگی۔ آپ کے اس نام اونچا کرنے کی کوشش میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے پوچھئے۔ اپنی ضرورتیں پوری کرتے پھر رہے ہیں آپ کے بچے، جی ہاں سچ کہہ رہا ہوں، اور ان کی عاشقی میں گرائے ہوئے بچے سڑکوں پر کتے نوچتے پھر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کا دور نہیں ہے، یہ 1960 70 1980 نہیں ہے، یہ 2022 ہے۔ اب واٹس ایپ ہے، میسج، تصویر، ویڈیو، لوکیشن سب بھیجا جاتا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے۔
صرف ایک سیکنڈ میں آپ کا دور مختلف تھا. اب تو ہاسٹل ہے, موبائل ہے, ہوٹل ہے, رومز ہے, گاڑیاں. واٹس ایپ کا ایک میسج زندگیاں برباد کر سکتا ہے. اب تو زنا کرنے کا ہر طریقہ, ہر ذریعہ میسر ہے. اس لیے اپنے بچوں پر رحم کیجئے. میری باتیں یقیناً ناگوار گزری ہوں گی, ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے گا. میں نے بہت پہلے خود سے کچھ وعدے کیے تھے کہ میں اپنی بے عزتی کا جواب اپنے منہ سے نہیں, اپنی ترقی سے دوں گا. اپنے پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والوں کو ثابت کر دوں گا کہ وہ واقعی بہت پیچھے ہیں. اور مجھ پر کیچڑ اچھالنے والوں سے میں بدلہ نہیں لوں گا. انہیں معاف کر کے آگے بڑھ جاؤں گا, اور کسی کی خوشیوں پہ پاؤں رکھ کے آگے کبھی نہیں بڑھوں گا. گفتگو کے لیے انسان منہ تو اپنا کھولتا ہے, مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے. شاید اسی لیے کہتے ہیں عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں.